الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ ایک مرتبہ کسی ملک میں انتہائی قحط ساری ہوئی تھی۔ ہر شخص غربت و افلاس کا شکار تھا، ہر شخص پریشان تھا کہ ایک بزرگ نے دیکھا کہ ایک شخص جا رہا ہے ہنستا مسکراتا اور خوشحالی کی حالت میں۔ تو اس بزرگ نے پوچھا کہ بھائی کیا ماجرا ہے؟ ہر شخص غربت کی وجہ سے اور قحط سالی کی وجہ سے پریشان ہے، تو تمہاری خوشی کا راز کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے کیا پریشانی ہو سکتی ہے جب کہ میں ایک ایسے شخص کا غلام ہوں کہ جس کی ملکیت میں ایک پورا گاؤں ہے، تو میرے 2 وقت کھانے کا بندوبست اس کے ذمہ ہے اور میری تمام ضروریات کی ذمہ داری اس شخص کے ذمہ ہے۔ تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ اس کی یہ بات میرے دل کو لگی کہ ایک شخص ایسے شخص کا غلام ہے کہ جس کی ملکیت میں ایک گاؤں ہے اور اسے کوئی ٹینشن نہیں، فقر و فاقے کی، رزق کی کوئی ٹینشن پریشانی نہیں، اور ہم تو ایسے آقا کے غلام ہیں کہ جس کے زمین اور آسمان کے تمام خزانے اس کی ملکیت میں ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمام زمین و آسمان کے تمام خزانے اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ ان تمام خزانوں کا مالک ہے اور ہم اس کے غلام ہیں، تو غلام جب اپنے آقا کی فرما برداری کرتا ہے تو اس کی تمام ضروریات کی ذمہ داری بھی آقا کی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح رب تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر جو بھی جاندار ہے، ہر جاندار کے رزق کی ذمہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو رزق میں صرف کھانا پینا نہیں آتا، تمام بنیادی ضروریات، کپڑا آتا ہے، اور اسی طرح جو ہے رہائش آتی ہے، ہر چیز رزق میں آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو شخص فرما برداری کرے اور اس کی نافرمانی نہ کرے تو رزق کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ملکی جو حالات ہیں، مہنگائی کی وجہ سے ہر شخص پریشان ہے، تو ان حالات میں ایک عام آدمی کیا کرے؟ اسے یہی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حقیقی معنوں میں فرما برداری کرے، اس کے احکام کو بجا لائے، ان نماز کی پابندی کرے اور دوسرے ذکر و اذکار اور وظائف کا اہتمام کرے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق کی ذمہ داری کو پورا فرمائیں گے۔ اور ایک بات یہ بھی دھیان میں رہے کہ رزق گھر میں بیٹھے ہاتھوں پہ ہاتھ دھرے نہیں آتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ دنیاوی اعتبار سے بھی یہ قاعدہ ہے کہ جو بھی انسان جس چیز کی کوشش کرتا ہے وہی اسے ملتا ہے، اور اخروی لحاظ سے بھی آخرت میں بھی جو انسان نے بویا ہوگا دنیا میں وہی کل قیامت کے دن کاٹے گا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا رزق تلاش کرو۔ تو رزق تلاش کرنے کے لیے ہمیں گھر سے نکلنا لازمی ہے، ضروری ہے، لیکن ہم اس آقا کے غلام ہیں کہ جس کے تمام اس کائنات کے خزانے اسی کے ہیں، تو لہٰذا ہمیں رزق کے لیے پریشان نہیں ہونا، البتہ اس کے لیے کوشش کرنا ہے، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اس کے جو منہیات ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کو کرنے سے منع فرمایا ہے، ان سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔